ہر دور میں مساجد کی عظمت مسلم رہی ہے اور مساجد کی اہمیت ہر دور میں مسلمانوں کے نزدیک بڑی اہم رہی ہے، اور ہر دور میں مسلمانوں نے بلکہ مسلم حکمرانوں نے مساجد کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیا ہے، اور کیوں نہ لیا جاتا؟ مساجد کی اہمیت کیوں مسلم نہ ہوتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں بہت سے ارشادات گرامی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو جگہ ہیں شہروں کی سب سے محبوب ترین جو مقامات ہیں وہ مساجد ہیں۔ یعنی اگر شہر کی کوئی اللہ کو پسندیدہ جگہ ہے، اللہ کی محبوب جگہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں اس جگہ کو، تو وہ مساجد ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض یعنی جو ناپسندیدہ ترین شہروں کی جو جگہ ہیں وہ اس کے بازار ہیں۔ یعنی بازار اللہ کو ناپسند ہیں اور مساجد اللہ کو پسند ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ، جنت کے باغوں میں سے گزرو تو وہاں کچھ نہ کچھ چر لیا کرو۔ اب یہاں پر مساجد کو جنت کے باغ کہا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ مساجد جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو۔ اب جنت کے باغ سے مراد تو مساجد ہو گئی۔ پوچھا گیا یہ چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم مسجد میں جاؤ، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، نماز کے علاوہ بھی اگر جاؤ تو کچھ نہ کچھ عمل مسجد میں ضرور کر لیا کرو۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا۔ یہ مسجدوں میں جنت کے باغوں میں چرنا ہے۔ یعنی آپ جب بھی مسجد میں آتے ہیں کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کر لیا کریں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث یعنی جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو، تاکہ ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے زمانے میں بعض لوگ دور سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، تو فرمایا کہ جو لوگ تاریکیوں میں مساجد کو آنے والے ہیں، جو تاریکی میں رات کے اندھیرے میں مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان کو نور کی بشارت دے دو۔ ہم دور سے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، ہم اندھیروں میں اپنے گھروں سے دور مساجد میں جب آتے ہیں ہمیں ایک ایک قدم پر ثواب اور اجر ملتا رہتا ہے۔ اور یہ ہمارا رات کی تاریکیوں میں مسجدوں میں آنا، فرمایا جو لوگ مساجد میں رات کی تاریکیوں میں آتے ہیں ان کو قیامت کے دن نور کی برسات کی خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ان پر نور کی برسات ہوگی رب العالمین کی جانب سے۔
یعنی ہمارا مساجد میں آنا، نمازوں کے لیے آنا، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے مسجد میں آنا، یہ اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک قدم مقبول ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اللہ کے ہاں یہ بڑا ہی پسندیدہ اجر ہے، عمل ہے۔ دعا فرمائے کہ رب العالمین ہمیں مساجد کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے یہ مساجد میں گزرے۔ ہمیں کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں گزاریں، تاکہ ہم جنت کے باغوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزار لیں، اور یہی جنت کے باغوں میں ہمارا گزرا ہوا یہ وقت کل قیامت کے دن ہماری گواہی بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جس شخص کو آپ یہ دیکھو کہ وہ مساجد میں زیادہ آتا ہے تو اس کے گواہ بن جاؤ، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔